معزز سامعین کرام، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ تصرف الاحوال وتخفف الاسقال، والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال، وعلى آله وصحبه مطابعين له في الصفات والأعمال، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يغتب بعضكم بعضا، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، الرخا شہزاد گلگو قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفہ نے شکستہ رات کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری امنار یا غوث اعظم زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ حضرات محترم، جس آیت مقدسہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا اور آپ لوگوں نے جس کو سن کا شرف حاصل کیا، اس سے قبل میں مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، نو شہی بزم جنت، گل باغ و رسالت، عرش کے زیب و زینت، فرش کے طیب و نظر، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، شاف محشر ساتھ کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیے آواز اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جس آیت مقدسہ کو میں نے پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم ایک دوسروں کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت عام سی بات ہو گئی ہے، اور اس کو ہمارے یہاں غلط بھی نہیں سمجھا جاتا، بلکہ لوگوں کو سکون ملتا ہے۔ کوئی کسی کی برائی کرتا ہے، کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، کوئی کسی کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے تو سامنے والے کو سکون ملتا ہے، سنانے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی۔ حالانکہ اس کی سزا کتنی بڑی ہے آپ سنیے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم ایک دوسرے کی ہرگز غیبت نہ کرو۔ وَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ اللہ، کتنی بڑی وعید اس کے بارے میں آئے، کتنا بڑا گناہ ہے جس کو کہا گیا۔ کیا کہا گیا کہ تم میں سے کوئی بھی اس بات کو پسند فرماتا ہے، کیا کوئی اس بات کو مانتا ہے، کیا کوئی اس بات کو اچھا لگتا ہے کسی کو کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، وہ بھی زندہ نہیں مردہ۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ ہمارے مزاجوں کو جانتا ہے، تو اللہ نے آگے خود فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے کوئی بھی ایک بھی ایسا شخص نہیں جو اس بات کو پسند فرمائے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تو کتنی بڑی وعید ہے اس کے بارے میں۔ اچھا سمجھیے کہ غیبت کہتے کسے پہلے وہ سمجھ لیتے ہیں، بعض لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے
کہ غیبت کہتے کسے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، اے میرے صحابہ، اے میرے جانثارو، اے مجھ سے محبت کرنے والوں، کیا تمہیں پتہ ہے غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں، بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ غیبت کیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اسے ناپسندیدہ ہو، کسی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ وہ اسے ناگوار گزرے، اگر اس کو معلوم چلے کہ فلاں شخص نے میرے بارے میں بات کی اور اس کو تکلیف پہنچی تو یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رحمت و رضوان نے آگے بات کر دی، عرض کرنے لگے، بولے حضور اگر وہ بات اس شخص میں موجود ہو تو ہمارے یہاں یہی بات بولتے کہ صاحب ہم غیبت کیا کر رہے ہیں، یہ بات تو اس میں موجود ہے۔ تو صحابہ نے بھی وہی بات عرض کر دی، آقا اگر وہ بات اس میں موجود ہے تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ اگر وہ بات اس میں موجود ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ بات موجود نہیں تو تم نے اس پہ تہمت لگائی ہے۔ اللہ، تم نے اس کے اوپر تہمت لگائی ہے کہ تم اس کے اندر وہ بات موجود نہیں تھی، اس کے باوجود بھی تم نے اس کی طرف یہ بات کر دی ہے۔ تو مطلب اگر اس کے اندر یہ بات موجود ہے تو غیبت ہے، اور اگر اس میں وہ بات موجود نہیں تو تہمت ہے، اور دونوں ہی بہت بڑے گناہ ہیں، کوئی چھوٹے موٹے گناہ نہیں ہیں۔ کیا آدمی غیبت کرتا کیوں ہے؟ بعض لوگ تو اس لیے کرتے ہیں کہ اسے سامنے والے سے حسد ہے، اسے سامنے والے سے جلن ہے، اس کو وہ خوشحال دیکھنا نہیں چاہتا، اس کو وہ اچھا دیکھنا نہیں چاہتا، تو حسد کی بنیاد پر وہ لوگوں کے سامنے غیبت کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اس کی عیب نکالتا ہوا نظر آتا ہے، وہ اس کے اندر کمیاں نکالتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک تو حاصل ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ انسان مستی کے اندر، مزاح خوری کے اندر، مذاق کے اندر لوگوں کو ہنسانے کے لیے کہ صاحب میں یہ بات کر جاؤں گا تو لوگ میری بات سن کر بڑا ٹھٹے مار کر ہنسیں گے، لوگوں کو میری یہ بات بڑی پسند آئے گی، مطلب فری کے اندر گناہ بھی کما رہا ہے، فری کے اندر لوگوں کی غیبت بھی کر رہا ہے، حالانکہ اس کا معاملات اس سے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی برائی والے معاملات نہیں ہے، کوئی حاسد کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اس سے چل رہا ہے، اس بنیاد پر وہ اس کی غیبت کر رہا ہے، لیکن ایک شخص وہ ہے کہ اس کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس کی غیبت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ اس گناہ کے بارے میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے زنا کیا تو زنا کے سامنے بھی یہ غیبت بڑا گناہ ہے، مطلب زنا چھوٹا گناہ ہے، غیبت کے سامنے میں اور غیبت بڑا گناہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان زنا کرتا ہے تو یہ راضی سے کرتا ہے، اس میں لڑکی بھی راضی ہوتی ہے، لڑکا بھی راضی ہوتا ہے، تو یہ دونوں آپس میں اپنے ہی گناہ کر رہے ہیں، کسی دوسرے کا اس کے اندر کوئی معاملہ نہیں ہے۔ زنا کرنے کے بعد اگر اس نے توبہ کر لی تو اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے، وہ اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے کسی کی غیبت کر دی تو یہ حقوق اللہ والا معاملہ نہ رہا، اب یہ حقوق العباد والا بن گیا ہے۔ اب جب تک آپ نے جس کی غیبت کی ہے وہ آپ کو نہ معاف کر دے تو تب تک وہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ آج چاہے کتنی توبہ کر لے، کتنے ہی سجدے کر لے، کیونکہ حقوق العباد کا مسئلہ یہی ہے کہ جس کی آپ نے برائی کی ہے، جس کا آپ نے دل دکھایا ہے، جس کا آپ نے مال غصب کیا ہے، وہ جب تک آپ کو معاف نہ کر دے معافی نہیں ہو سکتی، آپ کو اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ تو یہ غیبت ہے، اور غیبت کے بارے میں آیا ہے کہ سود سے بھی بڑا گناہ ہے، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے،
آپ سوچیے تو صحیح، ہم مذاق ہی مذاق کے اندر، مسخری ہی مسخری کے اندر کتنا بڑا گناہ کر لیتے ہیں۔ کوئی دیکھو کہ پڑوسی کی برائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، بیوی اپنے شوہر کی برائی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، شوہر اپنی بیوی کی برائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، بیٹے اپنی والدہ کی برائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کی برائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انہیں گالی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے گا، انسان کوئی بھی ایسا نہیں جس میں عیب نہ ہو، کوئی بھی انسان بے عیب نہیں ہے، تمام انسانوں میں عیب پائے ہی جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اس کا عیب دنیا کے سامنے ظاہر کرتے رہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حرام ہے کہ وہ ایک مسلمان کا خون بہا دے، ایک مسلمان کو قتل کر دے، ایک مسلمان کو مارے پیٹی کر دے، یہ حرام ہے۔ اور آگے فرمایا مالہ، ایک مسلمان پر یہ حرام ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کا مال کھا جائے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان پر یہ حرام ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی عزت کو تار تار کر دے، دوسرے مسلمان کی عزت کو اپنے پیروں تلے رون دے اور اس کو دنیا کے اندر ذلیل کر دے، یہ حرام ہے۔ اب یہاں پہ آقا نے جو ارشاد فرمایا نا مسلمان کے ساتھ، تو یہ مسلمان کی عظمت کے لیے بتایا گیا، حالانکہ یہ جو ارشاد ہے یہ عام ہے۔ آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ کسی غیر مسلم کو بھی قتل کر دیں، آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ کسی غیر مسلم کا مال ہڑپ کر جائیں، آپ کو یہ حق نہیں کہ آپ کسی غیر مسلم کی عزت کو بھی تار تار کریں۔ یہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ میرے آقا نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی کی عزت کی حفاظت کر لے تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ذمہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے عیبوں کی پردہ پوشی کر دے۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے عیب چھپ جائیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے عیب زمانے کے سامنے، قیامت کے اندر لوگوں کے سامنے آپ کے عیب بیان نہ ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھی لوگوں کی عیبوں پر پردہ ڈالیں۔ اس کی کوئی بات آپ کے پکڑ میں آ گئی، کوئی کمی آپ کے پاس آ گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی عزت کو تار تار کر دیں۔ آج کل کیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، کچھ بھی انسان غلط ہوتا دیکھتا ہے فوراً موبائل نکالتا ہے، اس کو ریکارڈنگ کرتا ہے اور چند ویوز کے لیے، چند فالوورز کے لیے اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ بھی کر دیتا ہے۔ اور بارہا ایسے معاملات یہاں تک پہنچ گئے کہ لوگوں نے آتم ہتیا کر لی ہے تمہاری وجہ سے، جو لوگ یہ غلط کام کرتے ہیں۔ کیونکہ آج ہمارے دور میں ایک چیز اور ہے، ریلیشن شپ، اس کو تو پورا جانا ہی نہیں جاتا، یہ تو کامن بات ہو گئی ہے، ہر دوسرے تیسرے بندے کی کوئی لو اسٹوری چلی رہی ہے کہیں نہ کہیں۔ تو پیار محبت میں جب وہ پڑ جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے وہ فوٹو، غلط فوٹو، گندے فوٹو، نیوڈ فوٹوز ایک دوسرے کو لیتے ہیں، ایک دوسرے کے فوٹوز لینے کے بعد وہ گیلری میں سیو کر لیتے ہیں، اور جب ان کے اندر کوئی معاملات، اختلافات ہو جائے، کوئی بریک اپ ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، تو وہ دوسرے کو بلیک میل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تیری وہ غلط ویڈیو، وہ غلط فوٹو میرے پاس موجود ہے، اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو میں اس کو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دوں گا، اور یہ ہو بھی جاتا ہے۔ ابھی ریسنٹلی یہ بھی ایک نیوز میرے سامنے آئی تھی کہ غالباً وہ جے پور ہی کی تھی، کسی بڑے مرد نے ایک بچی کے ساتھ زبردستی کی اور اس کی ویڈیو جو فوٹوز لے لی اور اس کو کہا کہ میرے ساتھ تو غلط فعل کر، غلط کام کر، اس لڑکی نے نہیں کیا۔ اس بندے نے اس ویڈیو کو، ان فوٹوز کو فیس بک پر اپلوڈ کر دیا۔ اس کے باپ نے جب یہ والی بات دیکھی تو اس کا باپ حیران ہو گیا اور دوڑتا وہ اس بچی کے پاس آئے، بولے یہ کیا معاملہ ہے؟ اس بچی نے پہلے یہ بات نہیں بتائی تھی۔ اس
اس کو لگتا تھا کہ شاید وہ ڈیلیٹ کر دے گا، مجھے دھمکا رہا ہے، لیکن وہ آگے بات بڑھ کر اس نے کر دی، اپلوڈ کر دیا۔ تو اس کے بعد جب پوچھا تو اس نے بات بتائی کہ آپ لوگ یہاں سے گئے تھے، اس نے کسی بہانے سے مجھے اپنے گھر میں بلایا اور میرے ساتھ زبردستی کر کر میرے یہ گندے فوٹوز اس نے لے لیے اور اس نے اپلوڈ کر دیا۔ بات بڑی، کیس بھی درج ہوا، کورٹ میں بھی گئے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بات آ گئی ہے تو آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس کی عزت کو تار تار کریں، آپ اس کی عزت کے ساتھ ایسے معاملات کریں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، غیبت کتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ تمام کے تمام لوگ روزہ رکھیں گے، تمام کے تمام لوگ روزہ رکھیں گے۔ تو تمام صحابہ نے، صحابیہ نے، جتنے بھی تھے سب نے روزہ رکھا، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری بغیر اجازت کے کوئی افطار نہیں کرے گا، میری بغیر اجازت کے کوئی افطار نہیں کرے گا۔ اب دیکھیے یہاں پہ ایک سمجھنے والی بات ہے، نبی کی عظمت کو، نبی کے مقام کو سمجھیے آپ۔ انسان کو اگر نبی کی عظمت و مقام سمجھنا ہو تو ہر ایک بات میں نبی کا مرتبہ دکھایا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا افطار کرنا تو مجھ سے اجازت لینا۔ روزہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے اجازت لینا۔ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ چاہتے تو کہ صحابہ کو پتہ نہیں تھا غروب آفتاب ہو جائے افطار کر لینا چاہیے، لیکن نہیں، آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری اجازت کے بغیر روزہ افطار نہیں کرے گا۔ شام ہوتی ہے، شام ہونے کے بعد صحابہ آنے لگتے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں بولے حضور افطار کی اجازت ہو تو افطار کر لیا جائے۔ ایک صحابہ کو آقا نے ارشاد فرمایا تم کر لو، دوسرے صحابہ آتے بولے حضور اجازت ہو تو افطار کر لیا جائے۔ صحابہ کو اجازت مل جاتی ہے، صحابہ افطار کر لیتے ہیں، تیسرے صحابہ آتے ہیں، اسی طریقے سے صحابہ آنے لگتے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں بولے حضور دو عورتیں باہر موجود ہے، آپ کے سامنے آنے میں ان کو حیا آتی ہے، وہ شرم محسوس کرتی ہے، وہ اجازت چاہتی ہے کہ افطار کر لیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، اس کو اگنور کر دیا۔ دوسری مرتبہ پھر اس شخص نے پوچھا، بولا حضور دو عورتیں موجود ہیں باہر، وہ اجازت چاہتی ہے، آپ کے سامنے نہیں آنا چاہتی مگر اجازت چاہتی ہے، آپ اگر اجازت دیں تو میں ان کو کہہ دوں کہ روزہ افطار کر لے۔ میرے آقا نے پھر دھیان نہ دیا۔ تیسری مرتبہ پھر وہ شخص آیا، صحابہ نے عرض کیا، بولا حضور دو عورتیں موجود ہیں، آپ اگر اجازت دیں تو میں ان کو کہہ دوں کہ تم روزہ افطار کر لو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ روزہ انہوں نے کس بات کا رکھا؟ انہوں کا روزہ ہوا ہی نہیں ہے۔ بولا بات کیا ہوئی آقا؟ بتائیے تو صحیح، معاملہ کیا ہوا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے تو اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھا کر افطار کر لیا ہے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا کر افطار کر لیا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان عورتوں سے کہو کہ کرے، الٹی کرے، وومیٹنگ کرے۔ جب ان عورتوں نے وومیٹنگ کری، الٹی کری، تو اس الٹی کے اندر جمے ہوئے خون کے ٹکڑے آنے لگے، جمے ہوئے خون کے ٹکڑے آنے لگے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میرے آقا نے بتا دی کہ غیبت نہ کرو۔ ایک روایت اور ملتی ہے، اس میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا بلاؤ ان عورتوں کو۔ جب ان عورتوں کو بلایا گیا، پیالہ رکھا گیا، کہا گیا اس میں الٹی کرو۔ جب اس میں الٹی کرتی ہے تو خون اور پیپ کی الٹی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، غیبت ایک بڑا سنگین گناہ ہے، اس کو آپ سیریسلی لیں۔ غیبت کی پھر میں تعریف کر دوں، اگر کسی شخص میں عیب ہو اور وہ آپ اس کے پیٹھ پیچھے بیان کریں تو یہ غیبت ہے۔ اور غیبت یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی ذات کے بارے میں کریں۔ آپ اگر یہ کہیں کہ یار فلاں شخص تو بڑے بیکار کپڑے پہنتا ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ آپ نے اگر کہا کہ یار اس کا قد تو بڑا چھوٹا ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ آپ نے کسی کے بارے میں کہا ہے تو کالا کلوٹا ہے، یہ بھی غیبت ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، ان تمام چیزوں سے بچے۔ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں جو غلطی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات کی سنتیں